مومنو عباس وفا کر گئے مومنو عباس وفا کر گئے لکھنا پڑے گا کون تھا پیاسا فرات پر میرا جو کل بٹھائے تھے وہ جا کے دیکھ لے لیلا ہے کس کا پریرا فرات پر جب قلم اٹھائے گے کٹا جو دن تو جفا فوج کی تمام ہوئی چراغ بجھ گیا صحرا کا جب کہ شام ہوئی کٹا جو دن تو جفا فوج کی تمام ہوئی چراغ بجھ گیا صحرا کا جب کو شام ہوئی سپاہتا کی ہوئی جنگل میں بے خبر سوئی سپاہتا کی ہوئی جنگل میں بے خبر سوئی خیال آیا نشان کا نہ فکر نام ہوئی خیال آیا نشان کا نہ فکر نام ہوئی کٹا جو دن تو جفا فوج کی تمام ہوئی سپاہ روکے رہے قتل گاہ کا رستہ سپاہ روکے رہے قتل گاہ کا رستہ بہن نہ بھائی سے مقتل میں ہم کلام ہوئی بہن نہ بھائی سے مقتل میں ہم کلام ہوئی شہید زورہ جنگل میں سر کو کٹوائے شہید زورہ جنگل میں سر کو کٹوائے کسی کو رن میں نہ فکر تنے امام ہوئی کسی کو رن میں نہ فکر تنے امام ہوئی کٹا جو دن تو جفا فوج کی تمام ہوئی صدا یہ دیتی تھی ماں اپنی گود پھیلائے صدا یہ دیتی تھی ماں اپنی گود پھیلائے
ہائے لب فرات جو عباس مر گئے ہائے حسین کی ہاتھوں سے تشنا کام ہوئی حسین کی ہاتھوں سے تشنا کام ہوئی بلک بلک یہی فریاد کرتے تھے بانو بلک بلک یہی فریاد کرتے تھے بانو لحد میں یہ میرے بچے کی پہلی شام ہوئی لحد میں یہ میرے بچے کی پہلی شام ہوئی کٹا جو دن تو جفا فوج کی تمام ہوئی چراغ بجھ گیا صحرا کا جب تو شام ہوئی جب کٹ گئے دریا میں علمدار کے بازو شانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بازو ریتی بگیرے شاہ کے غمخوار کے بازو تھرانے لگے سید ابرار کے بازو تھرانے لگے سید ابرار کے بازو رنگ اڑ گیا تصویر علم ہو گئے شبی ہاتھوں سے جگر تھام کے غم ہو گئے شبی ہاتھوں سے جگر تھام کے غم ہو گئے شبی اکبر سے کہا کر دو غریبا میرا پارا ہم سوگ میں قتل ہوا شیر ہمارا عاشق میرے بچوں کا زمانے سے ستارہ فرما کہ یہ حضرت نے امام کو اتارا فرما کہ یہ حضرت نے امام کو اتارا آفت میں پھنسے پانی کی محتاج سکینہ بس ہو گئی دنیا میں یتیمار سکینہ بس ہو گئی دنیا میں یتیمار سکینہ فرما کے یہ گرتے ہوئے دوڑے شہ والا سنبھلے کبھی خود اور کبھی اکبر نے سنبھالا حسینہ اقدار نکلے جاتا ہو بالا چلاتے تھے ہے میری آغوش کا پالا چلاتے تھے ہے میری آغوش کا پالا آگے کبھی چلتے کبھی پھر پاتے تھے شاپر گھبرا کے ہر ایک لاش پہ گر پڑتے تھے شاپر گھبرا کے ہر ایک لاش پہ گر پڑتے تھے شاپر حضرت کو سنبھالے ہوئے دریا پہ جلائے عباس علمدار سسکتے نظر آئے اکبر نے کٹے ہاتھ تڑپتے ہوئے پائے
شیر کا حملہ تھا یا قیامت تھی؟ علی کے شیر کا حملہ تھا یا قیامت تھی؟ یہ لگ رہا تھا زمین خون میں ڈوب جائے گی. علی کے شیر کا حملہ تھا یا قیامت تھی؟ یہ لگ رہا تھا زمین خون میں ڈوب جائے گی. لعین کہتے تھے تو اب کے چھوڑ دے عباس، ہماری نسل بھی اب کربلا نہ آئے گی. لعین کہتے تھے تو اب کے چھوڑ دے عباس، ہماری نسل بھی اب کربلا نہ آئے گی. یہ کون سی نسل ہے جو کربلا نہیں جاتی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، جب کہ ہمدرد ہو محمد کے، جب کہ ہمدرد ہو محمد کے، کیا سامرا نہیں جاتے؟ جب کہ ہمدرد ہو محمد کے، کیا آپ سامرا نہیں جاتے؟ ارے جنگ خیبر سے بھاگ آئے تھے اس لیے کربلا نہیں جاتے. جنگ خیبر سے بھاگ آئے تھے اس لیے کربلا نہیں جاتے. نہ تیر و تبر تیز نہ تلوار سے لڑنا، نہ تیر و تبر تیز نہ تلوار سے لڑنا. زینب نے سکھایا ہمیں گفتار سے لڑنا. نہ تیر و تبر تیز نہ تلوار سے لڑنا. زینب نے سکھایا ہمیں گفتار سے لڑنا. دریا پہ چلا شیر تو شامی یہ پکارے، وہ موت کی چاہت تو علمدار سے لڑنا. دریا پہ چلا شیر تو شامی یہ پکارے، وہ موت کی چاہت. اور یہ شیر سنیں گے، وہ موت کی چاہت تو علمدار سے لڑنا. بچپن میں سبق ماں نے یہ مرحب کو دیا تھا، بچپن میں یہ سبق ماں نے مرحب کو دیا تھا. ہرگز نہ کبھی حیدر کرار سے لڑنا، ہرگز نہ کبھی حیدر کرار سے لڑنا. اور آئیے آج کا ماحول میں بتاتا ہوں، نہ تیر و تبر تیز نہ تلوار سے لڑنا. زینب نے سکھایا ہمیں گفتار سے لڑنا. دریا پہ چلا شیر تو شامی یہ پکارے، اور موت کی چاہت تو علمدار سے لڑنا. بچپن میں سبق ماں نے یہ مرحب کو دیا تھا، ہرگز نہ کبھی حیدر کرار سے لڑنا. تو 1400 برس بعد بھی کہتا ہے ستمگر، 1400 برس بعد بھی کہتا ہے ستمگر، مشکل ہے بہت شاہ کے عزادار سے لڑنا. 1400 برس بعد بھی کہتا ہے ستمگر، مشکل ہے بہت شاہ کے عزادار سے لڑنا. شروع ہی یہاں سے کر رہا ہے کہ آپ ہے جس میں کوئی شک نہیں. اب جو یہاں پہ جو لوگ فلسفے سے واقف ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ فلسفے میں the power of negation is more powerful than the power of affirmation. کسی چیز کو نکار دینا وہ زیادہ پاورفل ہے بنسبت کسی چیز کا ضرور ہے اس کو حاضر ایکسیپٹ کرنا. اب مان لیجیے شروع یوں کیا ہوتا کہ یہ کتاب وہ ہے جس میں ایمان کے ثمر آپ کو ملیں گے، ایمان کے پھل آپ کو ثمر آپ کو ملیں گے.
کوئی صاحب کھڑے ہو پوچھ سکتے ہو تو کیا اس میں شک کے بیچ بھی ہیں؟ تو پہلے یہ سوال ہی نہ کھڑا ہو پائے، اسٹارٹ ہی نہیں ضرورت. ذالک الکتاب لا ریب، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں. ٹاٹا بابا چلیے آگے بحث ختم ہو ہی نہیں سکتی، یہیں سے شروع ہوئی. اب جب یہ بات کنفرم کر دی گئی اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس کے بعد ڈسکرپشن سٹارٹ ہو رہا ہے، بیان سٹارٹ ہو رہا ہے ان لوگوں کا جن کے لیے یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ بنے گی، وسیلہ بنے گی. کون ہے وہ لوگ؟ وہ لوگ وہ ہیں جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، غیب پہ ایمان لاتے ہیں، صلاۃ، نماز، روزہ سب قائم کرتے ہیں. جو اللہ رزق دیتا ہے اس رزق میں سے اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، اور قیامت پہ یقین. یقیناً یہی لوگ ہی لوگوں کی ہدایت خدا کرتا ہے اور یہی لوگ کامیاب. سلام. اب دیکھیے اگر آپ اس کا جائزہ لیں، حالانکہ میں نے تو آپ کو شروع کی 3-4 آیت کی سنائی، شروع کی 3-4 آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو مومنین ہیں. اس کے بعد کوئی بیان آتا ہے جو کافر ہے، اس میں خاص کر لکھا ہوا آتا ہے عذاب العظیم. اب اس کے بعد منافقون کا ڈسکرپشن آتا ہے کہ جو لوگ کبھی ادھر جاتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں، جب ادھر آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ایمان لائے، آپ کی بات پہ یقین رکھتے ہیں، جب ادھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ ہم نے ٹھگے ہی میں کہہ دیا تھا، اصل میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ سب لوگوں کا ڈسکرپشن اس کے اندر ہے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں صرف ان کی جو مومنین ہے جن کے لیے کتاب ہدایت کی آئی ہے. تو اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ جو 3-4 سورہیں ہیں اس کے اندر عقیدے اور عمل دونوں کی بات کہی ہے. اس میں عقیدہ اور عمل، تو اس میں آپ دیکھیں 2 آسپیکٹ ہے. یہ عقیدہ ہے کیا ایمان پہ غیب پہ ایمان لائے ہے، جو نبی پہ نازل کیا گیا ہے اور جو نبی سے پہلے نازل ہوا اس پہ یقین رکھے، قیامت پہ یقین رکھے. یہ تو عقیدے کی بات ہوئی نا. اور 2 چیزیں اور جو کہی جا رہی ہیں وہ یہ کہ صلاۃ قائم کرے اور جو رزق اللہ دیتا ہے اس میں سے اور لوگوں کو اللہ کی راہ میں صرف کرے. تو 2 چیزیں 3 چیزیں جو ہے اس میں عقیدے کی ہو گئی. غیب پہ ایمان رکھے، اللہ جو نبی پہ نازل ہوا اس پہ یقین رکھے، جو اس سے پہلے لوگوں پہ نازل ہوا اس پہ یقین رکھے اور قیامت پہ یقین. اور 2 باتیں جو ہیں وہ عمل کی ہو رہی ہیں، 3 باتیں عقیدے کی ہو رہی ہیں. صلاۃ قائم کرے اور جو اللہ کی طرف سے رزق دیتا ہے اس رزق کو اللہ کی راہ میں صرف کرے. اب کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا سن تو لیتے ہیں لیکن لیسن جو ہے وہ آدھا ہی آتا ہے، بھول جاتے ہیں. اب اکثر جو ہے دیکھیے ہم دوسری جگہ نہیں جاتے تو آپ ہمیں دوسرے لوگوں سے کیا کرتے ہیں، ہم تو اپنی بات کرتے ہیں، ہمیں دوسرے قوم سے کیا لینا دینا. اب ایک یہ بڑا جسے کہتے ہیں مزاج بن گیا ہے کہ ہم لوگ مجلس کر رہے ہیں، معطل کر رہے ہیں، فرشتہ بچھا رہے ہیں تو یہی کافی ہے، نماز اتنی ضروری نہیں ہے، بخشش ہو جائے گی، وہاں پہ جناب فاتحہ جو ہے بخشش کرا دیں گے. نہیں بھائی یہ نہیں ہے. نماز چھوڑ کے، روزہ چھوڑ کے، عمل چھوڑ کے اگر آپ سوچ رہے ہیں، دیکھیے ایسا ہے کہ سفارش کی اسی کینڈیڈیٹ کی لگائی جاتی ہے جو قابل ہوتا ہے، نالائق کینڈیڈیٹ کی سفارش نہیں لگائی جاتی. جو کینڈیڈیٹ قابل ہوگا اسی کی سفارش لگائی جائے گی. اب آپ یہ سمجھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھو لیکن رات میں اپنا اونٹ باندھ کے رکھو. اب یہ نہیں ہے کہ صاحب آپ نے اونٹ کھلا چھوڑ دیا لگے رات پر اللہ اللہ کرنے، صبح اٹھے دیکھا اونٹ نظارت، اونٹ غائب، اب لگے اللہ سے شکایت کرنے، جوابی شکوہ چل رہا ہے پورا وہاں پہ. نظام میں تو رات پر آپ ہی کا ذکر کر رہا تھا، اونٹ کہاں گیا ہمارا؟ نہیں، آپ کو ساتھ عقل دی گئی ہے، حکمت دی گئی. آپ عزت رکھیے، اس کے ساتھ میں آپ کو عقل دی ہے، آپ کو حکمت دی ہے کہ آپ عمل کیجیے. تو وہ جو اونٹ ہے
کی نماز ہے، آپ کا روزہ ہے، آپ کی حج ہے، آپ کی زکات ہے، اگر آپ اللہ اللہ کر کے قیامت کے دن پہنچے اور اپنا اونٹ آپ نے نہیں باندھا، صلاۃ قائم نہیں کی، روزہ نہیں رکھا، زکات نہیں دیا، جب آپ قیامت کے دن پہنچیں گے تو خالی اللہ ہی اللہ کرتے پہنچیں گے، اونٹ آپ کا غائب ہوگا، شماری نہیں ہوگا آپ کا سوال دے حکمت جو ہے وہ آپ کی دی گئی ہے، اس کا استعمال کیجیے. آپ کی جیسے بھائی سے بات ہو رہی تھی نماز پڑھنے چلے گئے، کہنے لگے بات اسی کا آئی بھائی آج کل جو ہے پیپسی پورا سب کا یہاں پہ بات کیا ہے کہ بھائی اور زہر ہے، زیادہ تر آج کل جو ہے ہندوستان میں ڈائبٹیز کی بیماری نہیں ہوئی ہے. اب دیکھیے ڈائبٹیز مجھے بھی ہے، عموماً یہاں زیادہ تر فرسٹ مریض ہوں، زیادہ تر لوگوں کو ہے. اب آپ یہ سمجھیے کہ ڈائبٹیز اگر آپ لائف اسٹائل ڈیزیز اگر آپ اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں یا اس کو جڑ سے اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ہیلتھ سسٹم کو ایک چوپائی کی طرح سمجھنا چاہیے. ایک اسٹول ہوتا ہے، اسٹول کے 4 پائے ہیں، تو چوپائی کی طرح آپ کو اپنے ہیلتھ سسٹم کو سمجھنا چاہیے. ایک پیر ہے آپ کا دوا جو آپ کو ڈاکٹر پرسکرپشن میں لکھتے ہوئے، ٹھیک ہے بھائی. دوسرا پیر ہے آپ کی ڈائٹ جو غذا آپ کھا رہے ہیں. تیسرا پیر ہے ایکسرسائز جو آپ کو کرنا پڑے گا بلڈ شوگر برن کرنے کے لیے. اور چوتھا پیر ہے نماز روزہ اللہ کی یاد جو آپ کے دل کو سکون دے گا. اب اس 4 میں سے ایک پایا مل گیا تو آپ کا ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ گر جائے. اب صاحب دیکھیے ایک صاحب ملے کہہ رہے صاحب دوا تو بہت کھاتا ہوں، نماز روزہ بھی بہت کرتا ہوں، ہر وقت اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ صاحب مجھے شفا مل جائے، لیکن بلڈ شوگر کنٹرول میں نہیں آ رہی. بھائی اللہ نے آپ کو عقل بھی تو دی ہے، عقل کیا کہتی ہے کہ آپ ریسرچ کریے کھوجیے کہ دوا کے ساتھ کیا کھانا چاہیے جس سے آپ کی بلڈ شوگر نہ بڑھے، دوا کے ساتھ آپ کو کتنا ایکسرسائز کرنا چاہیے، کتنا پیدل چلنا چاہیے جس سے کہ آپ بلڈ شوگر کو کنٹرول کر سکیں. اب اللہ نے آپ کو عقل دے دی اور اس عقل سے مولا علی کہتے ہیں کہ رسول نے مجھے میرے لیے 1000 در کھولے، ان 1000 در سے میں نے 1000 در اور کھولی. سلوات کرتا ہوں. تو ذمہ داری ہمارے اوپر بھی، یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ نے ہم کو ہدایت دے دی، ہم کو اس خاندان میں پیدا کر دیا، اس سلسلے میں پیدا کر دیا اور ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، ہم نے یہ نہیں کہہ دیا تو معاملہ ختم ہو جائے گا. نہیں، آپ کو ساتھ ساتھ اپنا عمل بھی رکھنا پڑے گا اور وہ عمل کو ہم کبھی رکھیں گے تو تب جانے کہیں ہم پوری طرح سے غالب ہو پائیں گے ان پریشانیوں پہ جو ہماری زندگی میں چل رہی ہے. چلو آپ اور یہ جو 10 دن محرم ہوتا ہے یہ سمجھ لیجیے کہ ایک موقع ہے ہمارے لیے جہاں یہ سب چیزیں ریفریشر کورس کی طرح ہمارے سامنے آ گئی. بھائی یہاں بیٹھے جانتے ہیں اکثر ہوتا ہے کہ آپ بینک میں ملازم ہیں، کسی کمپنی میں ملازم ہیں، آپ کی ملازمت چل رہی ہے لیکن صاحب کوئی قانون بدل گیا، نئی ٹیکنالوجی آ گئی، سافٹ ویئر آ گیا، کچھ نئے رول آ گئے کمپنی کے، تو 5 دن 6 دن 7 دن کا آف سائٹ ریفریشر کورس ہوتا ہے کہ بھائی سارے افسر جاتے ہیں. اب یہ نئے جو قواعد آ رہے ہیں، قانون آئے ہیں وہ سیکھ لیں کیونکہ آپ امپلیمنٹیشن یہ ہوگا. یہ 10 دن جو محرم کا شہزہ ہم چاہتے ہیں یہ ریفریشر کورس ہے کہ ہم وہی سب کی چیزیں کہی جا رہی ہیں. یہ کتاب میں رہے گا، اس میں کہا جا رہا ہے کہ یؤمنون بالغیب، یقین کرتے ہیں، نماز قائم کریں، اور سب سے بڑا جو ہم یہ سبیل چلاتے ہیں، مثلا امام حسین چلاتے ہیں، وہ اللہ نے ہم کو جس طرح کیا ہے اس میں سے ہم اللہ کی راہ میں صرف کر رہے ہیں کہ ہم کو 10 دن موقع ملتا ہے کہ ہم کوشش کریں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، اللہ کی نماز قائم کریں. جس نماز کے چکر میں قربانی دی امام حسین نے، وہ نماز ہم قائم کر رہے ہیں کثرت کے ساتھ، اور اللہ کا جو رزق ہم کو ملا ہے سال بھر جو ہم کما کے آئے ہیں یہاں سے وہاں سے جمع کر کے، اس رزق کو یہاں پہ حضرت امام حسین سب کے لیے چلا کے اس رزق کو اللہ کی راہ میں ہم لوگ سب کر رہے ہیں. سلوات
میں اپنا بیان کرتا ہوں. میں نے بلایا 8 محرم ہو چکی ہے. اب ہمارے پاس فقط مشکل سے 48 گھنٹے اور ہیں امام جو رخصت کرنے کے. اور جو بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہر امام کی خدمت کریں. یہ سب موقع ہی کچھ ہماری آج کی شب کی تاریخ اصول تاریخ اس کو سلا کیا جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ نے یہ امتحان نہیں دیا. اللہ نے تو یہی کہا تھا کہ یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں, جو اللہ کی راہ میں دیا ہوا تذکرہ سر کرتے ہیں, اللہ کو بھیجے ہوئے رسول پہ یقین رکھتے ہیں اور قیامت پہ یقین رکھتے ہیں. نہیں کہا. لیکن یہ دنیا ہے جس نے اہل بیت کی عداوت میں ان ساری چیزوں کو اتنا مشکل کر دیا. لیکن یہ اہل بیت ہے کہ جو مشکل پڑی انہوں نے آسانی سے کہا تھا. آئے اس طرح سے کوفے سے میرے مولا کو بلایا گیا کہ آپ آئیے. اور جب وہ پہنچے تو پورا واقعہ مجھے بیان نہیں کرنا ہے. کس طرح راستے میں لوگ ان کو ملے اور قافلے جو ہے کربلا کی طرف ڈائیورٹ کر دیا گیا. اور کربلا میں پہنچے کیونکہ کیا ہے کہ ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں, ہم 1400 سال سے روایت میں ہیں, تو ہم لوگ کبھی کبھی کانٹیکٹ سمجھنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا. لیکن آپ سوچیے 1400 سال پہلے کا منظر. اس وقت میں ٹیکنالوجی تھی نہ, اس طرح کی رابطے تھی, اور عرب میں اسلام پھیلا ابھی نیا 50 یا 60 سال. اب آپ یہ سمجھیے کہ آج کا جو صاحب ہمارے پاس ہر طرح کی ٹیکنالوجی انفارمیشن پہنچ جاتا ہے. صاحب فلاں کون صاحب ہیں, فلاں کیا صاحب ہیں, آپ کو گوگل کھولا اور دیکھ لیا. اب آپ سوچیے 1400 سال پہلے کا عرب, جہاں صرف جب قافلہ یہاں سے وہاں جا رہا ہے تجارت کے لیے تو تب شاید تھوڑی بہت خبر جاتی تھی. ایسا تو نہیں تھا کہ روز آدمی تفریح کے لیے صاحب مکے سے مدینہ چلا آ رہا ہے یا کوفے سے کہیں جدہ چلا جا رہا ہے. زیادہ تر لوگ تھے وہ مقامی ہوتے تھے, جہاں رہتے تھے وہیں رہتے تھے. بہت ہوتا تھا کہ اس کے 10-20 کلومیٹر کے آس پاس کہیں چلے جاتے تھے. تو اب یہ دھیرے 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 جو ہے 60 سال میں خبر پھیلی, لوگ ایمان لائے. اب اس کے اندر 37 ہجری سے وہاں معاویہ بیٹھا ہوا. اب معاویہ بیٹھا, اس کا پروپیگنڈا مشین چل رہا ہے, چل رہا ہے. تو آپ ہم لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ بھائی ادھر آل رسول کھڑی ہے, اس طرح سے لوگ جو ہیں نہیں پہچان رہے, اور جس طرح سے لوگ ہیں ان کے خلاف کھڑے ہو کے اس طرح کا ظلم کھا رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ انفارمیشن اتنی مشکل سے پہنچتا ہوگا آپ میں, اور اس کے اندر بھی شام کا پروپیگنڈا چل رہا ہے. اب اس پروپیگنڈا کے اندر جب امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ پہنچے ہوں گے, اور جو وہاں پہ کہیں روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ 1 لاکھ کا لشکر تھا, کہیں لکھا ہے 2 لاکھ کا لشکر تھا, کہیں روایتوں میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ حضرت کے پاس حملہ کیا تو جو پیچھے والی سب کی لشکر کی تو کوفے کی دیوار سے جا کے ٹکرا گئی تھی. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں, اس میں اتنے زیادہ تر لوگ تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کون ہے, وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ امام حسین کی عظمت کیا ہے. ان کو صرف یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ خلیفہ کے باقی ہے اور ان کو قتل کرنا ہے. ان کے لیے معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے. اب اس حالات کے اندر اس طرح سے مولا کو گھیرا گیا اور ان کے خیموں کو ہٹایا گیا, اور ساتھی سے میرے مولا کی پانی آئے. ہم کو نہیں معلوم, کہتے ہیں روایت میں کہ ساتھی سے پانی بند ہوا, لیکن امام حسین کی پیاس کب سے تھی یہ ہم نہیں جانتے ہیں. عاشور کے دن آتے آتے خیمے میں پانی ختم ہو گیا, التش التش کی آواز آنے لگی. عاشور کا دن شروع ہوا, ایک کے بعد ایک میرا امام قربانیاں دیے جا رہا ہے. پہلے سب ساتھیوں کی قربانیاں ہوئی, انصار کی قربانیاں ہوئی, اس کے بعد عزیزوں کی قربانیاں شروع ہوئی. ایک لمحہ کو آیا کہ میرا مولا تنہا کھڑا ہے, کہ اندر سے شور مچا. پتہ چلا جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. اب تو مولا نے یہ سنا, اشارہ سمجھ گئے, اندر گئے, کوئی جناب علی اصغر کو اٹھا کے لائے اور کہنے لگے
खबरदार हूँ तो इस बच्चे ने तुम्हारी क्या खता की है। अरे इसको थोड़ा पानी का आराम कर दो। मौला ने जनाब अली असगर को अपने हाथ पे उठाया, उधर से इशारा हुआ, मुर्मला का तीर चला। कहते हैं कि जब तीर जनाब अली असगर को लगा तो नन्हा सा गला तीर एक तरफ से छिदा काट के और दूसरी तरफ से निकल गया। हाय मेरे आका के हाथों में अली असगर का जिस्म काट गया। अब जो खून का फव्वारा निकला, मौला ने चाहा कि उस खून को ले और आसमान की तरफ फेंके। आसमान ने कहा, अरे नबी खुदा के है, नबी खुदा के नवासे, अगर ये खून आसमान की तरफ आया तो क़यामत बारिश ना हो पाएगी। मौला ने चाहा खून को ज़मीन पाक में दफन करे। करबला की ज़मीन ने कहा, मौला अगर ये खून ज़मीन पे गिरा तो क़यामत कोई फस ना पाएगी। मेरे मौला ने वो खून को अपने मुंह के ऊपर मला और नीचे लहर खोदी और जनाब अली असगर को उसने दफन किया। खुदा आपको किसी और कम में न रुलाए सिवाय तुम्हें इमाम हुसैन के मातमे हुसैन। कौन देगा जान किससे मुस्तफा के वास्ते, कौन देगा जान किससे मुस्तफा के वास्ते, मरहबा चाहिए अली मुर्तज़ा के वास्ते। रख दिया उम्मुल बनी के लाल ने हैदर का दिल पूरे बन गया। मुश्किल कुशा मुश्किल कुशा के मुश्किल कुशा के वास्ते। पंजतन क्या है खुदा, क्या है दुनिया क्या है। पंजतन क्या है खुदा, क्या है ये दुनिया क्या है। अगर मुसलमान समझ जाए तो झगड़ा क्या है। अगर मुसलमान समझ जाए तो झगड़ा क्या है। वो मोहम्मद की नवासी थी अली की बेटी, इसने समझा दिया इस्लाम का मंशा क्या है। की दीन को ये समझते रहे कूफे वाले, ये न समझे कि मोहम्मद का नवासा क्या है। ये न समझे कि मोहम्मद का नवासा क्या है। समझे दीन और इस्लाम की अजमत फकत जिक्र हुसैन और इस्लाम की तारीख में रखा क्या है। दीन और इस्लाम की अजमत फकत जिक्र हुसैन और इस्लाम की तारीख में रखा क्या है। सब मोहम्मद के घराने वाले समझ आले मोहम्मद को समझता क्या है। कभी तस्दीक कभी शक कभी मकरू फरेब है। मुसलमान तेरे ईमान का भरोसा क्या है। कभी शक कभी मकरू फरेब है। मुसलमान तेरे ईमान का भरोसा क्या है। तुमको महबूब शफाअत से भी होना होगा। हमें शबीर के मुनकिर अभी देखा क्या है। हमें शबीर के मुनकिर नहीं सकता कभी। मातमे शबीर पुरूज सारी दुनिया भी मुखालिफ है तो होता क्या है। बात है
اشربے حضرت افلاک کی کیا جس کے جلوے سے فریضہ کچھ ہو جائے جنون رنگ سردا کی چمک نقطے خالص سے ہجوم تو جلد نازک جو کہ ظاہر ہے ادھر عمرت خون آئے بیان روپیاں جو جسم میں کشت روپی ہے روپ نو بھی رہی روپیاں روپی ہے یوں نہ بیتاب رہے دیکھ کہ اس شاہ اس کو نہ دونوں میں وہ سمجھے کہ ہے صاف اس کو کیا نزاکت ہے کہ ہے سارے گل شاہ اس کو ساکنے بہر سخن سمجھے نہ ابراق اس کو کم لگو کہنے جو کچھ شان میں اس توڑے کی نبت راغب کی سمت ہے کہ صدا توڑے کی نبت راغب کی سمت ہے کہ صدا توڑے کی جب کیا اس کا تعبق تو نظر پچھتائی آنکھوں نے نہ کبھی گرد قدم بھی پائی دوڑ کر ساتھ چکاروں نے بھی منہ کی کھائی دیکھ کر تیریاں سرنام پہ کی آندھی آئی رہ گئی راہ میں ہر راہ اگر چلنے لگی پاؤں رکھتی بھی نہ تھی ہاتھ سبا بننے لگی نظر کی دیر اسبار کی کیوں کر وہ گوارا اس کو باغ بیکار ہے کافی ہے اشارہ اس کو باغ بیکار ہے کافی ہے اشارہ اس کو گھومتا پھرتا ہے ہر ایک چکارا اس کو مسترب رہ گیا ہے دیکھ کے پارا اس کو شوق میں اپنے دلوں پر نہیں قابو وقت تک آپ دیکھتے ہیں ہر دشت میں آہو وقت تک آگ ہو جائے جو غصے میں کبھی گرمائے سارے لشکر میں تلاطم ہو وہ آفت کھائے بس کتابوں سے کرے دین اگر پاس آئے آئے راغب کے حضور کو تو لہو پی جائے لاکھ نئے ہوں تو جرار ہے یہ کیوں نہ ہو حضرت عباس دیکھ کر لوگ پہاڑوں سے کٹے جاتے تھے چھوڑ کر راہ درندے بھی جاتے تھے رن میں آتے ہی یا تنگ پر نقبت یہ کرام مجھ سے سہلور نری ماں کا نہ برام نہ سام کم فنا ہوتے ہیں جب کستی ہے میری سمسام وہ پاؤں اس کم کے تحت دے نہیں سن کر میرا نام در سے میرے کسی سلطان کا قدم اٹھ نہ سکے ساتھ جس کے ہوں بنی اس کا کوئی چکھ نہ سکے اور کا جام میں جو ہے کرنا ہر وقت
کیوں کر مجھے غیب سر اداروں کے قدم کر کیونکہ میدان یہ سیف اس نے کہا کہ جنگ مجھ سے جو کرے آج اس کے سدائے وہ نام مشہور ہے مارک دن بند سدائے ضرورتیں کر مزاجوں کی رحیم سر تب تک مجھ سے سرمکھ نہ لڑا سرمکھ نہ لڑا کوئی جوان مرد تب تک ان کے نام گردن ابن شہید تیرا شکن کھل گئے دشت و جبن گھوم گیا چرخ کہن چوکڑی بھول گئے کان کھڑے کر کے ہرن اور پیر چنگا کے بھاگے چلے کرنی بند ارے بلتا شیروں میں کہ اب تاک کسے صبر کی ہے ارے جلدی اس دشت سے بھاگو یہ تاک مگر
جب نہ نام علی ہر طرف دیکھ فلک اپنی شجاعت کے خون آنکھتے ہیں حلب و شام و رہے قبت ہوں اور مجھ پر غالب ہو سمجھنا اسے امر موہوم اور اس کے مردود بہت ہوئے اے مالد شوم یا تکلف جو کبھی اے کرو بے درد ہے دور تو نامرادی تیری دارو غرے میں ان باتوں کو سمجھا تو جل صورت مار سے نیز میں کھانے کان کر نیز سکتے بڑھا پہلے جدل تو تن کے چلایا کہ ہے بعد میں شبیر دشمن سخت کو جرات میری نرم آتی ہے میرے نیزے کی یعنی کو برم آتی ہے بولے عباس اس سنبھلے ہوئے ہیں ہم ہر بار دشمنوں سے کبھی غافل نہیں رہتے ہوشیار دیکھ رکھیں یہ وبا فوج میں جو ہیں جرا لیں گے ہم آنکھ میں نیزہ نہ زبر لے تلوار نہ چھین لیں گے یہی نیزہ تیرا کچھ دیر نہیں کسی ہر بے قدم محتاج ہو بچنے میں ایجاب دکھا دی وہ دشمن کے دمے جنگ ادھر ہوتے تھے جب سنا آتی تھی یہ سب سے الگ ہوتے تھے بند حیدر کے کسے یاد ہیں کیا چکے نام میں شیر نہ آئے گا کبھی آہو کے گرج ہیں تین شب ہوئے تھے یا سے ایک سن کے نارا جگرے شیر فتح خون چکے دیو آئے تو صدا دے کے بھگا دیتے ہیں اگر ہو بہرام تو یہ گور چھگا دیتے ہیں بار پھر اس نے کیا سینے پر چمکا کے زمن چھکا ہاں کہہ کے ڈرانے کو علی کا فرقن چھت کا نام ہر جگر ہل گئے کہاں پہ سب بن ہاتھ پر کہاں نظام نتنا ہو گئی دھرا کے بلند وقت وہ مل گیا جس وقت کی تدبیر میں تھے رقص کو ایک بھی پہل میں بے دیر میں تھے نعرہ میں بے دیر میں تھے انہیں ہاتھ لپکا کے جو تھامی کا بدت جو بسنا آن بان اس کی مجی صاف ہوا سب پہیان جو کر کے چھڑاتا رہا گو پیل زمان تو پر دیگر بندے یدولہ تو کہا یہ بھی ممکن تھا جرات نہ دیتا نیزہ ارے ٹوٹتا ہاتھ اگر چھوڑ نہ دیتا نیزہ ہمارے نہیں بلکہ لے کے نیزے کو ابھی آپ کے پاس عہدے تمام ہاتھ مرنے لگا نامن ہوئی تھی سرام پہلوان جان سے کرنے لگے آپس میں کرام اے اس طرح کے نامی نے مٹایا گناہ ارے بزدلی دیکھو اس کا ارے بالا دیکھو اور چھن گیا مارد مردود کا بالا دیکھو
لگے آپس میں کام ہے اس طرح کے کام کیا بجا وہ ایسا لگے پارا دیکھو چھین گیا مردود کا کھانا دیکھو تن کے فرمایا بہادر نے یہ باست کمجی کیوں ستمگر میرے قابو میں ابھی تھا کہ نہیں تو نے دو ہاتھ جو لڑنے کو کہا تھا دے دی ہے کروا چلے اس کے بھی دو ہاتھ کہیں قلب میں تیری تھی کہ بھی شدت رہتا اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ نہ حسرت رہتا اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ نہ حسرت رہ جائے کہ تیری میان سے اس در میں بسط ہے تو غضب ہنس کے فرمایا کہ ہاں لطف لڑائی کا ہے اب ہے کہ شمشیر جو دم جب سے فتح نہیں وہ گرمانا دم بدم کے دیا وہ جس کو ہوا نے مانا طبق عرض کا ہر مرتبہ وہ تھرانا وہ شرر باریاں وہ دیگوں کا آنا جلنا بے کون کے اس وقت چمک جاتی تھی آنکھیں سب کی ہدے باروں کہتے اس کی دیگ آئی ادھر اور یہ ادھر جا پہنچی وہ چمک اور یہ دکھاتی ہوئی جلوہ پہنچی وہ کمر پاک تو یہ سر کے قریب جا پہنچی پر گزن اس کو نہ ان کو کوئی چیزا پہنچی آپ ہوشیار تو ہر سوک نے گنا تھا وہ بھی گر یہ دیکھ ہے تو ایک آفت جہاں تھا وہ بھی گر یہ دیکھ ہے تو ایک آپ سرگر میں بغا آپ سرگر میں بغا تھے وہ لڑائے ہوئے دل یدے چولائی نے مشاہیاں اس کو حاصل چوبنا برے حیدر اگر تھا مشکل جو تھا نہ تھا وہ بھی بڑا تھا کامل پر شل ہو گیا تھا سام چاہی جاتی تھی قوت حضرت عباس بڑی جاتی تھی حضرت عباس رہی تعدیر جو رد و بدل ایسی باہم دم ستمگر کا ابھرنے لگا ہمت ہوئی کم آنکھا جاتا نرے گاؤں کی صورت از غم یہ ثابت کی نکلتا ہے بسر اس کا دم سنسنی پڑ گئی لڑنے کا قرینہ چھوڑا تو آگ پر بہنے لگا اتنا پسینہ چھوڑا سمجھے خاص کہ یہ اب ہوا سوچ کو رنجو رس چمکا کے صدا بھی کہ سمجھ او مغروم باہجک کر کو ہٹا تھا کہ بسک پر ہو سروں آپ تلوار کا تلوار پر مارا ہر خون ضرب قیمت میں گرا تھی جو علمدار تھی دور کر چھن سے گری باپ کا سردار تھی دور کر چھن سے گری باپ کا سردار تھی ایک تولے ہوئے نامرد کے سر پر آئے رنگورو اس کا اڑا عزم بدن کر رائے گڑ گڑایا تو سجاد کے چلن دکھائے جو کر ہاتھ جو یہ بات زباں پر لائے گو تہے تیر تھا
دیکھ دی ہاتھ سے یہ مڑ کے کمر سے اٹھی نشمشیر ادھر جان سے نکلی تھی ابھی غیب میں مثل اسد تھامی اس کی مٹھی چھین لی دیر مگر ہاتھ نہ چھوڑا اس کا اور جھک کے جرار نے کر دیا کھوڑا لڑ کھڑا کر برسے دھند میں کھائی جو پسار یوں زمین ہل گئی گویا اکھے پہاڑ جا پڑا دور نہیں بھول گیا قسمت کا نگاہ آپ دور سے کی پیر کی جیسے چیخا ڈر کے اٹھا تو نکر نہ زمین کو دیکھا مڑ کے کس یاد سے زمین کو دیکھا مڑ کے اس یاد سے افواج زمین کو دیکھا سر نے بڑھ کے کہا ایک رسالے سے دکھاؤ شیر کے ہاتھ سے مالک کو کسی طرح بچاؤ تن کے فرمانے لگے حضرت عباس پر مزہ آنے کا اس دم ہے کہ ساتھ اس کو ملاؤ پاس شداد کے لاشے کہ وہ نمرود کی لاش اور لاش پر اس کی گرے مارد مربوط کی لاش رن میں مالک کا غلام آ گیا لے کر رفاق چپتا تلوار لیے بازو شاہ ابرار آپ اس زور سے مارا تو ہوا تو منہ سے نااہل کے تر کر کے زمین آ پہنچے اور داب کر گھوڑے کو مارک کے تری آ پہنچے احساس کیا بات ہے کوئی رنگ کا ساتھ ہے کہاں خوش دائیں کرو ظاہر و اطہر ہے کہاں گفتگو کرتی ہے سکون احمر ہے کہاں دل بھڑکتا ہے میرا خون میں کبوتر ہے کہاں دل چکنے لگا پھر نشد میں ہوش آئے پھر سجاوٹ کا ایک پل بنا پھر جوش آئے یوں اندر شاد نکلے اور سرے مار کا آن پاؤں جس جا کر جمے باندھ قدم پھر نوکھان گر کا حافظ ہے ویر تو بھی اپنی شان میں لائیں گھوم کر مثل اسد دل کے نیزے کو کھائیں خون کرے ظالم خود در کا بہانہ ہے مجھے غبار اخبار دلاور دکھانا ہے مجھے پھر کیا شیر نے نعرہ کہ کہاں جائے گا اب سمجھا نہ کر کہ آفت میں پھنسا لیکن اے تھا اسے سرکش کا بسر ہے تو غضب ارے ماں سینے پر وہ باہر سے جناب پشت کے سب شر کا بس کی یقین اس کے لئے غدار بتا اور وہ میں نے جب سیدھا جو کیا وہ میں نے جب سیدھا جو کیا بحر اندھار چلے تھے جو سواران محیط پہنچے اس دم کی مدد بھی ہوئی ان کو نصیب ہم گئے باندھ کے سب آج دیکھا یہ عجیب اور بولے عباس علی ایک کے لاش ان کے قریب مر گیا اب تو یہ کاندھا اسے دے جاؤ ارے زندہ لے جا نہ سکے لاش تو دے جاؤ جس جگہ جا
کے گری خاک کلا سے اردم ایک نیزہ بھی مہیوں کا وہیں سے دم پھر یہ فرمایا کہ آگاہ ہو اے اہل ستم غیر کے مال پر رغبت نہیں کرتے کبھی ہم مارے سرکشیے ظالم دیتی ہے یہ پر نیزہ چھینا ہوا ٹوٹی ہوئی شمشیر ہے یہ الورد عید کے تلوار پڑھے رن کو جناب یہ جو اسباب نہیں حق پہ کو دور سے تھا وہ چھایا لگا کانپتے تھے آنا خراب قوم دل کا ہم نے سمجھا اسے بھی جنگ کی کہا پڑھ کے ہی سوچ سے بھاگڑ ادھر آزاد کی طرف رخ کیا شیر غضب نار گنجا کی طرف آپ نے دل کی صدا دی کہ دلاور نے کہا ناصرانے بسرے صاحب بدفتر نے کہا چھت کے ملکوں سے جو آئے ہیں وہ سب در نے کہا کیسی ہلچل ہے یہ سب فوج کے افسر نے کہا عرض میں دریا ہے بہشتی کو پوری روکتا ہے تو شیر جاتا ہے ترائی میں کوئی روکتا ہے جب پہنچا دریا کے کنارے پہنچا دریا کے کنارے کو جو بچنے کرم پانی بڑھنے لگا افراد طرف سے ہر دم ساکن بحر نکل آئے زیارت کو ہم وقت سوچوں کے بچھل لائے کہ اب جاگے ہم ہاتھ کی سم بابوں کی سب فوج بڑھی پیشوائی کو بہادر کے ہر ایک موت بڑھی جتنے عرصے میں ہری نشت بہشتی نے ادھر اتنی مہلت میں قریب آ گئے دل بانی شر زور برپا تھا کہ اب جانے نہ پائے سب در گر گئے حضرت عباس علی دریا پر در میں دم میں تلوار پر تلوار نظر آنے لگی تو گھاٹ پر آہنی دیوار نظر آنے لگی گھاٹ پر آہنی دیوار نظر آنے لگی اتنے میں حضرت عباس کی آئی آواز اب خبر لیجیے بندنوار ہوا دولت سے شہادت کی یہ فدری ممتاز منتظر آپ کے آنے کا ہوں یا شاہ حجاز کاٹنے سر کو میرے فوج کے عدلم نکلے آرزو ہے کہ قدم دیکھ لوں کب دم نکلے وقت مشکل کا ہے یا سید والا آہو میرے مالک میرے مولا میرے آقا آہو اپنے دیکھنے سے بدن کرتے ہیں آدھار آؤ خون میں ہم غرق پڑے ہیں لب دریا آؤ جلد اب آئیے قربان تمہارے آقا بتاؤ سر تھام قدم تن پر سارے آقا کیا کہتے ہوئے دوڑے کہ میں آیا میری جان تیری آواز کے سر پہ تیرے منہ پہ قربان شدت گریہ سے تاریخ آنکھوں میں جہاں آج میں دیر سی اور کم سے کمر ٹپا بھگاں پہنچے دریا کو تو بھائی کا یہ نقشہ دیکھا پہنچے دریا پر تو بھائی کا یہ نقشہ دیکھا صورت ماہی پہ آپ تڑپتا دیکھا دیکھ کر بھائی کا خون دیکھ کر بھائی کا خون پر چلا خنجر غم تاکہ نزدیک اس صدمے سے نکل جائے دم ارد کی صبح فلک دیکھ کے بادید نم آج کیا کیا ہوئے یا رب تیرے بندوں پر ستم ہر شکوے کر نہیں
ہی منہ سے نکالا میں نے، ارے یہ وہ بھائی ہے جسے گود میں پالا ہم نے۔ سن کے حضرت کی سزا کھول دیے دیدے نم، اور دیکھا دانو پہن رکھے اسے سر شاہ امم۔ رو کے عباس نے کی عرض بسد حسرت و غم، اے خداوند غلاموں پر یہ الطاف و کرم۔ آپ کا کس کو ملا جانے والا آقا، عرش سے اب میرا رتبہ ہے دوبارہ آقا۔ کہا کہ دیکھئے ہو گئی ضائع میری محنت ساری، اسی صدمے سے تو آنکھوں سے لہو ہے جاری۔ یہ نہیں غم کی لگے زخم بدن پر بھاری، آہ دست آہ دب تشن رہی میری سکینہ پیاری۔